اور یتیم ہے، باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کی پرورش میں ہے، اور اللہ نے مال اتنا دیا تھا، جائیداد اتنی دی تھی، دھن دولت اتنا دیا تھا کہ مصعب بن عمیر کفر کی حالت میں ہے تو کپڑا 200 درہم کا پہنتا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں پہنتا تھا اتنا قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی کپڑا مصعب بن عمیر کے جسم پہ ہوا کرتا۔ اور مکے میں جو مصعب بن عمیر خوشبو لگا رہے ہو، کسی مکے والے کے پاس وہ خوشبو نہیں۔ جب مصعب بن عمیر جس گلی سے چلا کرتے تھے تو اس کی خوشبو کی مہک ایسی ہوتی کہ مصعب بن عمیر کے گزرنے کے بعد لوگ پوچھتے تھے کہ آج تو یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اب بتاؤ اس کی مالداری کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اللہ نے دھن دولت دیا تھا؟ لیکن یہی مصعب بن عمیر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کی مجلسوں میں جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی وحدانیت کو سنتے ہیں، تو ایسا ان کا دل پگھلتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر بیٹھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ کچھ دن کا معاملہ چلتا رہا، کچھ دن گزرے، مصعب بن عمیر کے بڑے بھائی نے ایک دن مصعب اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، ان کے بڑے بھائی پیچھے سے آئے اور گریبان پکڑ کر کہنے لگے، اے میرے چھوٹے بھائی، اے میرے لاڈلے بھائی، اے میرے چہیتے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تو نے تو محمد رسول اللہ کے یہاں جانا شروع کر دیا، اس جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا، اس مجنون کے پاس نعوذ باللہ بیٹھنا شروع کر دیا، ان کی باتوں کو سننا شروع کر دیا ہے۔ سامنے سے مصعب کیا جواب دیتے ہیں، اے میرے بڑے بھائی، صرف جانا ہی نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے، صرف ان کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو محمد رسول اللہ کی غلامی کو بھی تسلیم کر چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کر چکا ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے چکا ہوں۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی بھڑکنے لگا، اب مصعب کو ایمان سے ہٹانے کی محنت کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے چھوٹے بھائی، ذرا میری بات تو سن لیجیے، اے میرے لچیتے بھائی، اگر تو محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے، اگر تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، ایمان اسلام سے مل جائے، تو یہ جتنے بھی باغات اپنی ملکیت میں ہیں یہ سارے کے سارے تیرے نام کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا ہے۔ جب یہ کہنا ہوتا ہے، مصعب بن عمیر بھی سامنے سے جواب دیتے ہیں، اے میرے بڑے بھائی، سن لیجئے، اگر تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ سارے باغات بھی، یہ ساری جائیداد بھی میں میری جو ہے وہ تیرے نام کر دوں۔ تو ان کے بڑے بھائی نے سوچا کہ اس نے مجھے بھی واپس دعوت دے دی، پھر آگے پیدرا چلاتا ہے، اے میرے چھوٹے بھائی، اگر تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دے، تو جتنے بھی جائیداد میرے نام ہے اور جتنا بھی بکریوں کا ریوڑ میرے نام ہے، یہ ساری کی ساری تیرے نام کر دوں۔ تو ایک اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو واپس تسلیم کر دے۔ سامنے سے مصعب کہتے ہیں، اے میرے بڑے بھائی، یہ کیا تو کہتا ہے؟ جائیداد دے کر تو میرے کو ایمان سے ہٹا دے گا، اسلام سے پھیر دے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بڑے بھائی، یہ جائیداد بھی تجھے دے دی، یہ باغات بھی تجھے دے دیے، یہ بکریوں کا ریوڑ بھی تجھے دے دیا، اور جتنی بھی ملکیت ہے میرے نام وہ سب تیرے نام کر دی۔ تو ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز
دعوت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مصعب. جب ان کی بیوی نے سنا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تکرار چل رہی ہے اور مصعب اتنا پکا ایمان مضبوط ایمان والا بن گیا، اب بھاگتی ہوئی بیوی قریب آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے میرے جیٹھ آپ دور ہٹ جائیے. کچھ لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر. ان کی بیوی کہتی ہے آپ سب لوگ تھوڑے سے دور ہٹ جاؤ، مجھے کہہ دو میں ان کو ایمان سے ہٹاؤں گی. کیونکہ عورت کا جان بڑا خطرناک ہوتا ہے، عورت بڑی مکار ہوتی ہے. عورت کا مکر بھی بڑا، کیونکہ عورت کا مکر اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اس لیے عورت بڑی مکر والی ہوتی ہے. تو ان کی بیوی آتی ہے قریب اور آ کر کہتی ہے اے مصعب، اگر تو ایمان کو تسلیم کرتا ہے، اگر تو محمد رسول اللہ کی غلامی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اگر تو اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، تو سن لے مصعب، آج سے تو میرے سے جدا، میں تجھ سے جدا، تو میرا کبھی چہرہ دیکھنے کو بھی ترستا رہ جائے گا. تو میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، چہرے کے لیے ترستا پھرے گا. کیونکہ ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی. اگر یہ بات میرے آپ کے سامنے اگر ہماری بیوی کہہ دے تو خدا کی قسم ہم کہیں گے او میری جان، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا، ایمان سے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میری جان تجھے کیسے چھوڑ سکتا، میں تجھے کیسے جدا ہونے دے سکتا. لیکن مصعب کی ذات اقدس پر قربان جائیں کہ کیا جواب دیتے ہیں، میری بیوی تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا. میں تیرے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. اب اس نے دوسرا پیترا چلایا، اے میرے شوہر مصعب سن، اگر تو اسلام سے نہ پھرا، اللہ کے سجدے سے انکار نہ کیا، میں تیری اولاد کو بھی تجھ سے چھین لوں گی، میں تیری اولاد کو بھی تجھے حوالے نہ کروں گی، تو اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستا پھرے گا. مصعب کیا کہہ رہے ہیں، اے میری عورت کافرہ، میری عورت سن لے، جو زمانہ کفر میں اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اگر وہ اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کرتی ہے تو اس کو بھی چھوڑنا میرے لیے گوارا ہے. کیا ہے بھائی، کیا ہم نے قربانیاں دی کیا ہے؟ یہ اسلام یوں ہی نہیں آیا ہے، یہ ایمان یوں ہی نہیں مسجد اقصیٰ میں اور نیا طلاق کے اوپر ٹپک گیا اور ہم نے کیش کر لیا اور ہاتھ سے کر کے بیٹھ گئے. ایسا ہی نہیں آیا ہے. کوئی تھے ماں کے لال، کوئی تھے بچوں کے سہارا، کوئی تھے اپنے بیوی کو چاہنے والے جنہوں نے سب کچھ چاہتے قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے، ہم تک پہنچانے کی محنت کی ہے. اتنا ہی نہیں، جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو مصعب کے دل میں خیال آیا اب میری والدہ آ جائے تو میرا سپورٹ ہو جائے، میری ماں میری فیور کر لے، کیونکہ میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، مجھے بہت چاہتی ہے، بڑے بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے. یہ دل میں خیال آنا تھا کہ دروازہ کھلتا ہے، سامنے سے ماں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مصعب بڑا مضبوط ایمان والا ہو چکا ہے، آتے ہی کچھ نہیں پوچھتی ہے. مصعب تو یہ سوچتا ہے میری ماں میرا سپورٹ کرے گی، لیکن جیسے ہی ماں نے مصعب کے قریب قدم رکھا، سر سے جو پگڑی بندھی ہوئی تھی اس کپڑے کو اتار دیا، پگڑی کو اتار دیے اور کہتے ہیں مصعب جو کپڑا میں نے تجھے دیا ہے وہ تیرے جسم پر کبھی نہیں آ سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کر دے. اس کا انکار نہ کر دے بھائی. اتنا ہی نہیں، آگے پھر کہتے ہیں میرے بیٹے، اب اسے کہہ رہا ہے او میری ماں، تو او میری ماں ہے جو تو میرے لیے راتوں کو جگا کرا کرتی تھی، میرے سر میں درد ہو جایا کرتا تھا تو تڑپ جایا کرتی تھی، میرے لیے رویا کرا کرتی تھی، میرے لیے مشقتیں اٹھایا کرتی تھی، تو مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، آج کیا ہو گیا تجھے میری ماں؟ اب تو میرا کرتا بھی اتار رہی ہے، میری ماں مجھے چھوڑ دیجیے. ماں کہتی نہیں، کرتا بھی اتار دو، کرتا بھی اتار دیتے ہیں، اب پیچھے سے تہبند بنتا ہے. ماں کہتی ہے مصعب اس تہبند کو بھی اتار کے دے دے.
روتے روتے فرمایا میری والدہ اللہ کے نام پہ اس ایک تیمت کو تو دے دے تاکہ میں اپنا صدر چھپا سکوں، صدر چھپا سکوں۔ ماں تکلیف دے رہی بیٹے کو، کیا گناہ ہے؟ گناہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے۔ جب یہ کہنا ہوتا ہے تیمم اتارو، پاس میں بہن کھڑی ہوتی ہے، مصعب کہتے ہیں اے میری چھوٹی بہن، میں تجھے اپنے کندھے پہ اٹھا کے کھلایا کرتا تھا، آج تو میری تھوڑی سی مدد کر دے۔ جاؤ، جو اونٹ کے سامنے چارہ ڈالنے کے لیے ایک چتھڑا رکھا ہوا ہے، اس کو جو ٹاٹ کا ہے اس کو اٹھا کے لاؤ تاکہ میں اپنا صدر چھپا سکوں اور اس کپڑے کو اتار کر والدہ کو دے سکوں۔ اور وہ بہن جاتی ہے اور جو ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو دیتی ہے۔ وہ سب اس ٹاٹ کے کپڑے کو لپیٹتے ہیں اور وہ قیمتی جوڑا اتار کر والدہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہیں، اب مکہ چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں۔ دن ڈوب جاتا ہے، دن چھپ جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ مصعب اکیلے، سردی کا موسم ہے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ٹاٹ کا تیمم پہنا ہوا ہے، سردی بڑی چلچلاتی سردی ہے اور مدینے کا رخ کر لیا ہے۔ چلتے چلتے بھوک بھی لگ رہی ہے، سردی بھی تڑپا رہی ہے، درختوں کے پتے کھا کر بھوک کو مٹا رہے ہیں اور جا کر مدینے کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب مدینے کی دیوار آتی ہے، سامنے سے مسجد نبوی نظر آتی ہے۔ جب مسجد نبوی کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار کو سہارا لگا کر باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی کچی ہوا کرتی تھی اور کچی مسجد کی باہر جا کر بیٹھ گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک باہر رات کی تاریکی میں اور اتنی چلچلاتی ہوئی سردی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، بڑے سسک رہا، تڑپ رہا ہے سردی سے۔ قریب آ کر پوچھتے ہیں من انت، تو کون ہے، تو کون ہے؟ سامنے سے جواب آتا ہے میں مصعب بن عمیر ہوں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مصعب، یہ تیرا حال کس نے کر دیا؟ یہ تیرے ساتھ کس نے کر دیا؟ یہ تیرے ساتھ کون ایسا عمل کرنے پر مجبور ہوا؟ مصعب کہہ رہے ہیں میرے گھر والوں نے ایسا کر دیا، کیونکہ